ہو گیا 13 رجب نو حضرت مولا علی دی ولادت والے دیہڑے پھر حضرت مولا علی دی شان اج حضرت خواجہ غریب نواز دی شان سی اتوں کر کے میں سیدھا آیا وہ پھر فوتگی ہو گئی سی تن سارے پتہ ہی علاقے شعیب شاہ صاحب دے بھائی فوت ہوئے سن انہوں دا کل شریف سے پھر اس وجہ تو تھوڑا لیٹ ہو گیا ناڑے تھوڑی پنڈی بٹیاں راہ باندھے وہ جڑی پوڑے وہ بڑا مسئلہ عجیب آ کے پھر اسی سکھے کی گئیاں سکھے کی تو پھر اتو گیا سارے بیلی ادب نال احترام نال درود شریف دا نذرانہ پیش فرماؤ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر پاک کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ حد درجہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہم جیسوں کو اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے اور آقا پاک کے بے مثل پیاروں کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے رب العزت اس پاک محفل کو سجانے والوں بالخصوص سیال شریف سے نسبت رکھنے والے پیر بھائیوں اس پاکیزہ محفل میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والوں پنڈال کا حسن بڑھانے والوں اسٹیج کی زینت میں اضافہ فرمانے والوں مجھ نکمے سمیت ہم سب کو حضور کی عزتوں کا صدقہ اور اہل بیت اطہار کی طہارتوں کا صدقہ اس جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے اگلے جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے معزز سامعین یہ ایک انتہائی نفیس اور خوش انداز اور انتہائی خوبصورت حقیقت ہے کہ اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اولیاء اللہ کے غلاموں کی جماعت یعنی اہل سنت و جماعت یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں مالک نے آقا پاک کی ذات کا پیار بھی عطا فرمایا ہے اور حضور کی ہر نسبت کا پیار بھی عطا فرمایا ہے میں اور قریب آ کے بات کروں تاکہ بالکل وقت بھی تھوڑا لگے اور میرا پیغام بھی پہنچ جائے اس کائنات میں یہ خوش بختی صرف ہمارے حصے میں آئی ہے یہ خوش نصیبی صرف ولیوں کی نسبت رکھنے والوں کے حصے میں آئی ہے کہ یہ حضور کے
اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کی بے مثل اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بہت قریب ہو کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دائیں بائیں لوگ کلمہ پڑھتے ہیں میرے نبی کا، خود کو حضور کا امتی ضرور کہتے ہیں، لیکن کلمہ شریف پڑھنے کے باوجود، خود کو حضور کا امتی کہنے کے باوجود، کوئی حضور کے صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے اور کوئی بد نصیب حسنین کے بابا پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ یہ کائنات میں انوکھا بخت صرف سنی کا ہے، یہ ذکر صحابہ پہ بھی ٹھہرتا ہے، یہ حسنین کے بابا پہ بھی ٹھہرتا ہے۔ الحمدللہ یہ اعزاز آپ کی اس محفل کو نصیب ہو رہا ہے۔ پچھلے 2-3 سال ہم تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر پاک کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے رہے، اور آج سے بحمدللہ ہم بارگاہ مولائے کائنات میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ موضوعات کا انتخاب ہی بتا رہا ہے کہ یہ وہ خوش بخت ترین لوگ ہیں جنہیں مالک نے اپنے حبیب کی ذات کی غلامی بھی عطا فرمائی ہے اور حضور کی ہر نسبت کی وفاداری بھی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چشتی، نظامی، سیالوی، قادری، مجددی، کوئی بھی صاحب نسبت ہو، میں بات نسبت والوں کی کر رہا ہوں، کوئی بھی صاحب نسبت ہو، جس طرح وہ حضور کے صحابہ سے ٹھہرتا ہے، بعین ہی بالکل اسی طرح وہ حسنین کے بابا سے بھی ٹھہرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ اعزاز صرف آپ کو نصیب ہے۔ سوال بنتا ہے کہ آخر وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور حضور کے اصحاب کا نام لیتے ہیں، اولاد سے معاذ اللہ چڑھ جاتے ہیں، یا اولاد کا ذکر کرتے ہیں، اصحاب کے ذکر سے چڑھ جاتے ہیں، کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا ہے، قرآن انہوں نے بھی پڑھا ہے، حدیث انہوں نے بھی، دونوں گروپ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت سے چڑھنے والے اور اہل بیت کا نام لے کے صحابہ سے چڑھنے والے، قرآن ادھر بھی ہے، قرآن ادھر بھی ہے، حدیث ان کے پاس بھی ہے، حدیث ان کے پاس بھی ہے، پڑھنے والے ان کے پاس بھی ہیں، پڑھنے والے ان کے پاس بھی ہیں، پڑھانے والے ادھر بھی ہیں، پڑھانے والے ادھر بھی ہیں، شیخ الحدیث ادھر بھی ہیں، شیخ الحدیث۔ سوال تو بنتا ہے جب قرآن حدیث، شیخ الحدیث، شیخ القرآن ان دونوں کے پاس تھے تو وہ پھر پھسل کیوں گئے اور ہم سنی 1400 سال سے سنبھل کیوں گئے؟ کیوں کیلانی صاحب سوال تو بنتا ہے نا، قرآن تو ادھر بھی ہے، قرآن ادھر بھی ہے، جو صحابہ کا ذکر کر کے اہل بیت سے چڑھتے ہیں قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، جو اہل بیت کا نام لے کے صحابہ پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انگلی اٹھاتے ہیں قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث ادھر بھی ہے، حدیث ادھر بھی ہے، تفسیر ادھر بھی ہے، تفسیر ادھر بھی ہے، خطیب ادھر بھی ہیں، خطیب ادھر بھی ہیں، نقیب ادھر بھی ہیں، نقیب ادھر بھی ہیں، ارے خوبصورت سے خوبصورت محقق اور مقرر ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، کمال کی خطابت و بلاغت ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ سوال تو بنتا ہے وہ دونوں گروپ پھسلے کیوں؟ ہم اتنی محنت نہ کرنے کے باوجود بھی 1400 سال سے سنبھلے کیوں؟ خدا کی قسم ہم سے محنت وہ زیادہ کرتے ہیں، اپنے مسلکوں پر کوشش وہ زیادہ کرتے ہیں، لیکن کوشش کرنے کے باوجود وہ پھسل کیوں گئے اور ہم ان کے مقابلے میں نکمے ہونے کے باوجود پھر بھی سنبھل کیوں گئے؟ اگر ایک جملے میں اس کا جواب سنیں تو مسئلہ یہیں سے حل ہو جائے گا، بھئی وجہ کیا ہے؟ وہ دونوں پھسلے کیوں، ہم اکیلے سنبھلے کیوں؟
وہ دونوں پھسل گئے، ہم اکیلے سنبھل گئے۔ وہ پھسلے کیوں؟ میں درویش کا بیٹا ہوں، درویش کے ڈیرے سے آیا ہوں، میں کسی کو چڑھا کے یا کسی کو تکلیف دے کے راضی ہونے والا نہیں، میں تو زخموں پہ مرہم لگانے والوں کی گدائی کرنے کو اپنے لیے شرف سمجھا کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کو پھوڑنے والے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم پھوٹے ہوئوں کو جوڑنے والے ہیں۔ ہم نفرتیں پیدا کرنے والے نہیں۔ آج خواجہ غریب نواز کا دن ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز، اور میں 92 نیوز پر صبح پروگرام کر کے آ رہا ہوں آپ کے پاس، اور خواجہ غریب نواز کی سیرت یہ تھی کہ جن ہندوؤں کو ہندو بھی قریب نہیں آنے دیتے تھے، میرا فکرہ ضائع کر دیا آپ نے، جن ہندوؤں کو ہندو بھی قریب نہیں آنے دیتے تھے، خواجہ صاحب نے ان کو بھی سینے سے لگایا ہوا تھا۔ جن ہندوؤں کو ہندو بھی نہیں پاس بیٹھنے دیتے، ہندوؤں کی تقسیم ہوتی تھی، ان کی ذاتوں کی کوئی شودر کو کمی، وہ پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے، انہیں اپنی مذہبی کتاب نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ جن ہندوؤں کو ہندو نہیں بیٹھنے دیتے تھے، میرے بابے نے، میرے خواجے نے انہیں بھی سینے سے لگا کے بتایا، ہم نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں، ہم محبتیں بڑھانے کے لیے آئے ہو۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا اسلوب ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ہے۔ ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو کافر کا قرار دلوا دینا یہ محمدی کا کام نہیں، کافروں کو کلمے پڑھا دینا یہ محمد کے منگتے کا کام ہوا۔ قبلہ میں بات جو کرنے جا رہا ہوں، وہ دونوں گروپ سب کچھ ہونے کے باوجود پھسلے کیوں؟ ہم ان سے کم محنت کے باوجود بھی سنبھلے کیوں؟ ایک جملے میں سارے سوال کا جواب دوں، زندگی بھر اس پر ناز بھی کریں، فخر بھی کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ بھئی ادھر والے بھی پھسل گئے، ادھر والے بھی، میں نے نام کسی کا نہ لیا ہے نہ لوں گا، صحابہ کا ذکر کر کے اہل بیت پر انگلی اٹھانے والے بھی پھسل گئے، اہل بیت کا ذکر کر کے صحابہ پہ انگلی اٹھانے والے بھی پھسل گئے۔ تم کیوں بچے؟ بس یہ اپنی حکمت سمجھ لو اور اس چیز کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، کوئی چیز تمہیں خراب نہیں کر سکے گی۔ شیخ القرآن ادھر بھی تھے، شیخ القرآن، شیخ الحدیث ادھر بھی تھے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر ادھر بھی تھے، شیخ التفسیر، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ نہیں بچے، تم بچ گئے۔ بھئی کیا چیز تھی جس نے تمہیں بچا کے رکھا اور وہ پھسل گئے؟ قبلہ ایک فکرے میں جواب یہ ہے کہ وہ پھسلے، شیخ الحدیث ان کے پاس تھے، شیخ التفسیر ان کے پاس تھے، مقرر اور خطیب ان کے پاس تھے، پھسلے اس لیے کہ ان کے پاس پیر سیال اور بابا فرید کوئی نہیں تھے، پھسلے اس لیے کہ ان کے پاس مہر علی اور مجدد الافسانی کوئی نہیں تھے، پھسلے اس لیے کہ ان کے پاس بابا شرک پوری اور پیر کیلانی کوئی نہیں تھے، پھسلے اس لیے کہ ان کے پاس خواجہ معین اور پیر پٹھان کوئی نہیں تھے۔ پرابلم اصل میں ان کو یہ بنا، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر ادھر بھی تھے، ادھر بھی تھے، سارا کچھ ادھر بھی تھا، ادھر بھی تھا، ارے وہ پھسلے، تم بچ گئے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیوں بچے ہو؟ اپنی محنت کی وجہ سے نہیں، کسی نام نہاد بد عقیدہ شیخ القرآن کی وجہ سے نہیں بچے۔ ہم بچے ہیں تو پیر سیال اور پیر پٹھان کی وجہ سے بچے ہو۔ مرشد کامل کی نسبت نے ہمارے عقیدوں کو محفوظ کر رکھا ہے، ولی اللہ کی نسبت نے عقیدوں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اگر شیخ القرآنوں کی محنت بچاتی ہوتی تو وہ بھی بچ جاتے، وہ بھی بچ جاتے، تفسیروں اور صرف تحقیقوں کی محنت بچاتی ہوتی وہ بھی بچ جاتے، وہ بھی بچ جاتے۔ ارے ان کے پاس سب کچھ تھا، نہیں تھا تو پیر سیال کوئی نہیں تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، پیر پٹھان کوئی نہیں تھا، نہ ادھر تھا نہ
ادھر تھا، بابا فرید کوئی نہیں تھا، نہ ان کے پاس تھا نہ ان کے پاس تھا، اوے داتا حجویری کوئی نہیں تھا، نہ ان کے پاس تھا نہ ان کے پاس تھا، خواجہ اجمیری کوئی نہیں تھا، نہ ان کے پاس تھا نہ ان کے پاس تھا، 1400 سال سے محنت کر کے پھسل گئے، تم پھر بھی سنبھل گئے، ارے سنبھلے کس وجہ سے ہو؟ محنت، تجارت، ذمہ داری کی وجہ سے نہیں بچے، تم تو ولیوں کے ڈیروں سے وفاداری کی وجہ سے بچے ہو۔ کوئی بندہ بھی کسی مسلک کسی مشرب کا ہو، جب ولی کے پاس جاتا ہے نا تو ولی کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ یار سے بھی پیار کرنا ہے اور یار کی ہر نسبت سے بھی پیار کرنا ہے۔ یہ سبق پہلا سبق ہوتا ہے ولی کے ڈیرے کا، پہلا سبق ہوتا ہے مرشد کے ڈیرے کا کہ محبوب سے بھی پیار کرنا ہے اور محبوب کی ہر نسبت سے بھی۔ یہ تو تمہیں پڑھا کے بھیجتے ہیں کہ بندے تو بندے، محبوب کے ڈیرے کا تو کتا بھی گلی میں آ جائے نا۔ اللہ جانے میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا۔ محبوب کے ڈیرے کا تو کیلانی صاحب کتا بھی سامنے آ جائے نا تو خطیب شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر نہیں، نظام الدین اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، آج اگر کسی کو ملک کا بادشاہ ایک دفعہ پکار کے پوچھے نا تیرا کیا حال ہے، تو وہ کوٹ نکا چھوڑ جائے گا، لاہور جا کے ڈیرے لگائے گا کہ مجھے تو وزیر اعلیٰ نے پوچھا ہے، اور وزیر اعظم پوچھ لے تو اسلام آباد کوٹھی خریدے گا۔ بھئی میرے سے وزیر اعظم سیدھی بات کرتا ہے، اور جس سے وزیر اعظم بات کرے وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو خواجہ نظام کون ہے؟ نظام اس بادشاہ کا نام ہے جس سے پاکستان کا بادشاہ نہیں، کل جہان کا بادشاہ رب العالمین دن میں 17 مرتبہ مخاطب کر کے کہتا تھا او میرے نظام تیرا حال کیا ہے؟ اب اتنا اونچا نظام سبق پڑھا رہا ہے، دین متین کی تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، شاگرد سامنے بیٹھے ہیں، اچانک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سبق پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سبق پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب 3 سے زیادہ دفعہ اٹھتے ہیں نا تو کسی طالب علم نے ادباً سوال کر لیا، حضرت کیا وجہ بنتی ہے سبق پڑھاتے پڑھاتے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بغیر کسی وجہ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کوئی ہم سے گستاخی تو نہیں؟ بیٹا اس کو رہنے دو، اب کوئی ہم سے گستاخی تو نہیں ہو گئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو حضرت نظام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے جو جواب دیا اگر سمجھ میں آ گیا تو میرا عقیدہ سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت نظام نے اپنے ان پیارے مریدوں شاگردوں کو کہا بیٹا تم پر کوئی ناراضگی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سبق میں کوئی پرابلم نہیں، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ حویلی کا دروازہ کھلا ہے، تمہارا منہ میری طرف ہے، میرا منہ حویلی کے دروازے کی طرف سے، باہر سڑک سے گلی سے ایک کتا گزرتا ہے، وہ بیٹھے ہیں دلی میں، محبوب ان کا ہے پاک پتن میں، مرشد ان کا کہاں ہے؟ ذرا سمجھو یار بات، وہ بیٹھے ہیں دلی میں، مرشد کہاں ہے؟ پاک پتن میں۔ حضرت نظام کہتے ہیں بیٹو سبق بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہو، میں ٹھیک پڑھا رہا ہوں، اٹھ اس لیے جاتا ہوں تمہارا منہ تو ہے نا میری طرف اور میرا منہ ہے حویلی کی طرف، سامنے گلی ہے، گلی سے گزرتے ہوئے ایک کتا دروازے کے سامنے سے گزرتا ہے، تو جناب کتے کا گزرنے سے آپ سے کیا تعلق؟ کہنے لگے مجھے یہ تو پتا ہے کہ یہ دلی ہے، میرا بابا پاک پتن میں ہے، بڑا سفر ہے دلی سے پاک پتن کا، مجھے یہ تو پتا ہے کہ یہ کتا پاک پتن سے نہیں آیا، لیکن میں نے اس کو دیکھ کے صرف یہ محسوس کیا ہے کہ اس جیسا ایک کتا، ہائے 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 ہائے، اس کی شکل کا ایک کتا میرے بابے کے لنگر خانے میں پھرتا ہوتا ہے۔
میرے بابے کی گلیوں میں پھرتا ہوتا ہے. مجھے پتا ہے پاک پتن کا کتا دلی نہیں آ سکتا، بڑا سفر ہے، لیکن چونکہ اس کی شکل اس کتے سے ملتی ہے، اس کی شکل اس کتے سے ملتی ہے جو میرے یار کی گلیوں میں پھرتا ہے، میرے محبوب کی گلیوں میں پھرتا ہے. میں اس شکل کے ملنے کی وجہ سے خود پر قابو نہیں رکھ سکتا، میں اس کتے کے حیا کے لیے بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. کہنے کو تو یہ ایک بات ہے، لیکن یہ سمجھ آ جائے تو ساری باتیں حل ہو گئی ہیں، سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، ساری ٹینشن حل ہو گئی. درویش کا کام کوئی تصنع بناوٹ نہیں ہوتا، دین سمجھانا ہی ہوتا ہے. یہ ادب کے جتنے راز ہیں نا، یہ اصل میں دین سمجھا رہے ہیں، آپ کو راستہ بتا رہے ہیں. اس کی شکل ملتی ہے اس کتے سے جو پاک پتن کی گلیوں میں پھرا کرتا ہے. نظام جیسا ولی اس شکل کے ملنے کی وجہ سے کتے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تمہیں سمجھا رہا ہے کہ درویشوں کے ڈیروں کا سبق یہ ہے کہ یار کی گلی کے کتے سے کسی کی نسل ملے نہ ملے، شکل بھی مل جائے تو اس کا حیا محبت والے کیا. اب جو میں رزلٹ دینا چاہتا ہوں اس کے بالکل قریب آ گیا کہ یار کی گلی کے کتے سے کسی کتے کی نسل نہیں، اصل نہیں، شکل بھی مل جائے تو پیار والے اس کتے کا بھی حیا کر کے تمہیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ کل کوئی بد نصیب جب تمہارے سامنے نبی پاک کا ذکر کرے اور پھر ان کی اصل کی پر کوئی انگلی اٹھائے یا ان کی نسل پر کوئی انگلی اٹھائے تو اس بے غیرت کو کہنا تم اپنا راستہ رکھ، ہم تو محبوب کی گلی کے کتے سے شکل ملنے سے حیا کرتے ہیں، ہم محمد کی نسل کا کتنا حیا کرتے ہیں. یہ ذوق آپ کو کنوچا کھوالی سے نہیں ملے گا، یہ ذوق آپ کو آکسفورڈ یا کیمبرج کے نصاب سے نہیں ملے گا، یہ ذوق آپ کو درویش کے ڈیرے سے ملے گا، یہ ذوق آپ کو فقیر کے دربار سے ملے گا. وہ تمہیں سکھائے گا کہ یار سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، محبوب سے پیار کیسے کیا جاتا ہے. اور جب پیار سمجھ آ جائے تو باقی ہر شے سمجھ میں آ جاتی ہے. بھئی جب پیار ہو گیا کسی سے، پھر آپ نے یہ تو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. بس آپ نے صرف اتنا دیکھنا ہے نا، جو میرا محبوب ہے اس سے اس کا تعلق ہے. اب یہ جو بھی ہے مجھے یہ نہیں دیکھنا، مجھے تو محبوب کو دیکھنا ہے. یہ سبق تو پڑھ گیا تو کسی اور سبق کی ضرورت نہیں ہے. پھر ذکر صحابہ آئے گا تو تاریخ کے ورقے نہیں پھولے گا کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا. جب محبت کی مستی چڑھی ہوگی تو کہے گا میں کون ہوتا ہوں پھولنے والا، مجھے اتنا پتا ہے یہ میرے یار کی گلی سے گزرا ہوا ہے. اور جب ذکر آئے گا اہل بیت کا تو تو ترکڑی لے کے نہیں بیٹھ جائے گا کہ وہ 1 نمبر پر ہے، وہ 2 نمبر پر ہے. جب محبت کا نشہ چڑھا ہوگا تو تو کہے گا سائیں تیری ذات کے بھی صدقے، تیری اصل کے بھی صدقے، تیری نسل کے بھی صدقے. یہ ہے تیرا دین، یہ ہے میرا مسلک، یہ ہے میرا مذہب. حضور کی ذات سے بھی پیار کرنا اور حضور کی ہر نسبت سے بھی پیار کرنا، سرکار سے بھی پیار کرنا اور سرکار کی ہر نسبت سے بھی. اور یہ پیار کرنا عجیب بات ہے، ہمیں صرف اولیاء نے نہیں سکھایا. حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنا یہ ہمیں خدا نے سکھایا. مزہ نہیں لیا آپ نے میرے فکرے کا؟ اولیاء وہی سکھاتے ہیں جو سبق خدا کا ہوتا ہے، اولیاء وہی پڑھاتے ہیں جو ادھر کا سبق ہوتا ہے. یہ نسبتوں سے پیار کرنا یہ صرف اولیاء کاملین کا پیغام نہیں،
قرآن مجید جو ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین کا پیغام ہے۔ ھدی کیسے قبلہ؟ میں سامنے رکھتا ہوں آپ کے قرآن، جس چیز کو حضور کی نسبت ہوتی ہے اللہ اس سے پیار فرماتا ہے۔ جس چیز کو حضور سے نسبت ہوتی ہے اللہ اس سے کیا کرتا ہے؟ بڑی توجہ، یہی بات ہی میری بات کو کہاں کی کہاں لے کے چلی جائے گی، یہی بات ہی میری بات کو بارگاہ علی المرتضیٰ تک پہنچا دے گی۔ جس چیز کو بھی حضور کی نسبت ہو جائے، نسبت ہو جائے، میرا مالک اگرچہ اس چیز کو بنانے والا ہے لیکن یار کی نسبت کی وجہ سے اس چیز سے بھی پیار فرماتا ہے۔ اس چیز سے بھی کیا کرتا ہے؟ بہت سادہ مثال دوں سمجھ میں آ جائے، بالکل آسان ترین قرآن ہے۔ والتین والزیتون، ایک درخت ہے، درخت کہہ لو، پودا کہہ لو، جو آپ کی زبان میں آسان رہے، زیتون، اس کے چھلکے سے تیل نکلا ہے۔ تیل بکتا بکاتا مدینے کی منڈی میں پہنچا ہے، مدینے کی منڈی سے چلتا چلتا یار کی گلی میں پہنچا ہے، وہاں سے خرید ہو کے حضور کے ڈیرے پہ پہنچا ہے۔ میرے اور تیرے آقا کریم نے وہ تیل زلفوں پہ لگایا ہے اور اس کے چند قطروں کو لگا کر اس تیل کو پسند فرمایا ہے۔ میں نے بہت بڑی تقریر 2 منٹ میں مکا دی۔ کہاں سے چلا، کیسے چلتا چلاتا آیا، حضور نے زلفوں پہ لگایا۔ اب حضور نے درخت کو پسند نہیں کیا، نہ منڈی کو پسند کیا، حضور نے صرف اس تیل کو پسند کیا۔ کوٹ نکا والوں، اگر میں یہ بات سمجھا گیا میں سمجھوں گا میری محنت پوری ہوگی۔ حضور نے صرف اس تیل کو پسند کیا جو اس درخت کے چھلکوں سے نکل کے بکتا بکاتا یار کی گلی سے ہوتا ہوا یار کے ڈیرے پر پہنچا تھا۔ اب جب تیل حضور نے پسند کیا، تیل حضور نے پسند کیا تو رب نے اس سے اتنا پیار کیا، مرضی والے ہو سمجھو یا نہ سمجھو، تیل حضور نے زلفوں پہ لگایا، رب نے اس تیل کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، پھر اتنا اس سے پیار کیا کہ تیل تو تیل، منڈی تو منڈی، مارکیٹ تو مارکیٹ، جس پودے سے وہ تیل نکلا تھا اللہ نے اس پودے کی بھی قسم اٹھا دی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے قبلہ؟ بھئی حضور نے پودا سر پر نہیں لگایا، حضور نے پودا زلفوں کے ساتھ سک اترے، ان سے تیل نکلا، تیل کدھر کدھر سے ریفائن ہوا، حضور تک پہنچا۔ کتنا فاصلہ ہے درخت سے تیل کا، اتنے فاصلے سے ہو کر تیل حضور کو پسند آیا۔ اللہ نے نبی کی نسبت کی وجہ سے اتنا پیار کیا کہ جس پودے سے تیل نکلا تھا اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھا دی، اللہ نے اس کی بھی۔ ابھی بات اگر پوری طرح نہیں ذہن میں آئی تو اجازت دیں میں اس سے بھی بڑی بات کر جاؤں۔ تیل تو پھر بھی فائدے والی چیز ہے، درخت یا پودا بھی پھر بھی فائدے والی چیز ہے۔ ہم پنجابی میں سارے ہاں تو ڈٹھی ہوئی ڈھیری نہ دیں، مٹی مٹی سارے ہاں تو ڈٹھی ہوئی ڈھیری، سب سے کمزور پر مٹی پاؤ جی، ختم ہوگی گالی کوئی نہیں۔ سن، میں قرآن پڑھتا ہوں، جس مٹی پر میرے نبی کے غلاموں کے سو گئے، میرے نبی کے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹانگوں کے سم لگے، جس مٹی پر میرے نبی کے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹانگوں کے سم لگے، ذرا فاصلہ دیکھنا، نبی کے نہیں، غلاموں کے بھی نہیں، گھوڑوں کے ٹانگوں کے سم لگے، جو ان سموں کے نیچے آ گئی مٹی۔ اللہ نے کہا واللادیات دبھن فالموریات قدھن فالمغیرات صبحن فأثرن بہ نقعا،
اب مٹی آئی محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹانگوں کے سموں کے نیچے، اتنی دور کی نسبت ہوئی مٹی کو حضور کے ساتھ۔ اللہ نے دور کو نہیں دیکھا، حضور کو دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ فکرہ سمجھ میں آ جاتا تو زبانیں آپ کی اندر کیسے رہ سکتی تھی۔ اللہ نے دور کو نہیں دیکھا، حضور کو دیکھا۔ دور کو نہیں دیکھا، حضور کو دیکھا۔ اتنی دور مٹی، کہاں حضور، کہاں پھر غلام، پھر گھوڑے، پھر ٹانگیں، پھر سوم، اور ان کے نیچے مٹی۔ اس کو نسبت ہو گئی۔ اللہ نے دور کو نہیں دیکھا، حضور کو دیکھ کے اتنی دور والی نسبت والی مٹی سے بھی اتنا پیار کیا، کہا حبیب بے شک اس کی نسبت دور کی ہے لیکن ہو تو تجھ سے گئی ہے، اب یہ مٹی بھی مجھے اتنی پیاری ہے کہ میں احکم الحاکمین ہو کے اس مٹی کی بھی قسم اٹھا رہا۔ اللہ آپ کو سلامتیاں دے، منزل کے بہت قریب آ گئے، ہم بہت قریب آ گئے قبلہ۔ میرے پاس آیتوں کا انبار ہے، میں سنا سکتا ہوں لیکن وقت تھوڑا ہے، میں پیغام پورا کرنا چاہتا ہوں۔ 2 آیتیں قرآن کی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تیل حضور کو پسند آیا، جس درخت یا پودے سے نکلا، اللہ نے اس نسبت کی وجہ سے اس سے اتنا پیار کیا کہ اس کی قسم اٹھا دی۔ توجہ ہے، مٹی گھوڑوں کے ٹانگوں کے سموں کے نیچے آئی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے اتنا پیار کیا کہ اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھا دی، اس کی بھی، بول لیجئے، اس کی بھی قسم اٹھا دی۔ میں روک کے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، خدا خالق ہے مٹی کا بھی، خدا خالق ہے اس پودے کا بھی، خالق ہو کے عام سی مخلوق کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ قبلہ ایک ہی جواب ہے، اللہ اس مخلوق کی حیثیت کو دیکھ کے پیار نہیں کر رہا، محمد کی نسبت کو دیکھ کے پیار کر رہا۔ اور اللہ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ اگر تم بھی اللہ والے بننا چاہتے ہو، کون بننا چاہتے ہو؟ بول لیجئے، کون بننا چاہتے ہو؟ اگر تم بھی رحمان والے بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو، رحمان والوں کا راستہ اور ہوتا ہے، شیطان والوں کا راستہ، شیطان کہتا ہے تجھے مانتا ہوں، تیری نسبت کو نہیں مانتا۔ مزہ نہیں لیا فکر کعبہ؟ اللہ نے کہا نا آدم کو سجدہ کر، یہ میرا خلیفہ ہے، انہوں نے کہا تجھے مانتا ہوں، تیری نسبت کو، تیرے آگے سجدہ کرتا ہوں، تیری نسبت کو۔ رحمان والوں میں اور شیطان والوں میں بنیادی فرق یہ ہے، جو محبوب کو مانے، محبوب کی نسبتوں کو نہ مانے، وہ شیطان والے ہوتے ہیں، اور جو محبوب کو بھی مانے، محبوب کی نسبتوں کو بھی مانے، وہ رحمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مٹی کا، پودے کا یہ مقام بنا کے تمہیں محبت کا طریقہ سکھایا کہ اگر رحمان والا بننا چاہتے ہو تو پھر محمد سے ایسی محبت نہیں کرنی کہ محمد سے تو وعدہ کرو پیار کا، اور پھر کبھی صحابہ کے معاملے میں گھبرا جاؤ، کبھی اہل بیت کے معاملے میں گھبرا جاؤ، کبھی ازواج کے معاملے میں گھبرا جاؤ، کبھی نبی کے باپ کے بارے میں گھبرا جاؤ، کبھی نبی کی تربیت کرنے والوں کے بارے میں گھبرا جاؤ، کبھی نبی کی خدمت کرنے والوں کے بارے میں گھبرا جاؤ، کبھی نبی کو اٹھانے والوں میں گھبرا جاؤ، کبھی جن کو نبی نے اٹھایا ہے ان کے بارے میں گھبرا جاؤ۔ اللہ کہتا ہے پھر ڈنڈی نہیں مارنی، اگر رحمان والا محبت کرنا ہے تو پھر محبوب سے بھی پیار کرنا ہے، محبوب کی ہر نسبت سے بھی پیار۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ محبوب کی نسبت سے پیار کرنا یہ ہمیں صرف اولیاء کاملین نے نہیں سکھایا، یہ رب العالمین نے سکھایا ہے۔ یہ اللہ نے اس چیز کی قسمیں اٹھا دی ہیں جن کو نسبت ہو گئی ہے حضور کے ساتھ۔ اب
جملہ بنیادی بھی، خلاصے کا بھی، نچوڑ کا بھی، اور آئندہ کی بہت سی تقریروں کی بنیاد بھی آپ نے دونوں آیتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ جس پودے کی خدا نے قسم اٹھا دی، اب بے شک وہ پودا ہے، لیکن ایک بات پکی ہے، قسم اٹھائے جانے کے بعد اب اس پودے جیسا جہان میں کوئی دوسرا پودا ہو سکتا؟ کوئی نہیں سمجھ آئی بات کی آپ؟ کوئی پودا اب اس پودے کی ریس کر سکتا، اس کی مثل ہو سکتا، اس کی مثال ہو سکتا؟ کیوں؟ وہ مقام قسم پر ہے۔ اسی طرح جب مٹی کی رب نے قسم اٹھا دی، اب کوئی مٹی اس مٹی جیسی ہو سکتی، اس کی مثل ہو سکتی، اس کی مثال ہو سکتی؟ بس میری تقریر کی بنیاد بھی، خلاصہ بھی، نچوڑ بھی، بارگاہ علی میں حاضری کا خوبصورت ذریعہ بھی، اور جس کو ایک نسبت محمد کی نصیب ہو جائے۔ میرے پیارے بھائی علماء، خطباء، نعت خوان اس جملے کو کہاں جاتا دیکھیں، جس کو ایک نسبت، زیتون کو ہوئی ایک نسبت، مٹی کو ہوئی وہ بھی دور کی، قریب کی نہیں، وہ بھی جس کو ایک نسبت میرے نبی کی نصیب ہو جائے، سارے ملا متفق ہیں اس مٹی جیسی کوئی مٹی نہیں، اس پودے جیسا کوئی پودا نہیں۔ سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ جابر کے کپڑے جیسا کسی کا، وہ پیالے جیسا کسی کا، کیوں بابا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے حضور کی ایک نسبت نصیب ہو گئی۔ آخری بندے تک توجہ، میں جملہ دینا چاہتا ہوں، جس کو ایک نسبت میرے نبی کی نصیب ہو، کائنات کا ہر مولوی کہتا ہے وہ بے مثال ہے، بے مثال ہے، بے مثال ہے۔ اس کی مثل اور مثال ہو سکتی نہیں، کیونکہ اس کو ایک نسبت رسول کی ہو گئی ہے۔ بے غیرتی کا علاج میرے پاس کوئی نہیں، مسئلہ آپ کے سامنے کھول کے رکھ رہا ہوں۔ جس کو ایک نسبت مل جائے، جب اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو اس علی جیسا کہاں سے لاؤ گے؟ جس کو ایک نسبت نہیں، محمد کی بے شمار نسبتیں نصیب۔ اور تو سکیاں میں موک بھی مر سے صاحبان ذی وقار مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے؟ جس کو ایک نسبت حضور کی نصیب ہو جائے وہ کیا ہے؟ بے مثال۔ وہ کیا ہے؟ پھر اس جیسا کوئی ہو سکتا، اس کی مثل کوئی ہو سکتا، اس کی مثال کوئی ہو سکتا، اس جیسا کوئی ہو سکتا؟ پھر کھل کے کہو، جس کو ایک نسبت نبی کی ہو، جب اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر اس علی کی مثال کہاں سے ہوگی جسے ایک دو نہیں بے شمار محمد کی نسبتیں نصیب ہو گئی؟ میری اپنی لکھی ہوئی نظم کے چند جملے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ علی کی اور نبی کی نسبتیں گننا یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ تعلق علی اور نبی کا گننا، نسبتیں گننا، یہ کسی مولوی، خطیب، ادیب، تفسیر، شیخ الحدیث کے بس کی، یہ اس بڑیا کی اٹی کی طرح کی بات ہے۔ کوئی جتنی بھی کر لے، جتنی بھی کر لے، اس بڑیا کی اٹی والی بات ہے جو کہتی تھی مجھے پتہ ہے یوسف بہت مہنگا ہے، اٹی ضرور دوں گی تاکہ اس کے جانے چاہنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے۔ بابا علی اور نبی کی نسبتیں گننا ممکن ہی نہیں۔ گنے وہ جو جانے، اور جان کوئی سکتا نہیں، یا علی جانتا ہے یا نبی جانتا ہے، تو ممکن نہیں۔ میں اور تو جتنی بھی محنت کریں، بڑیا کی اٹی سے بھی کم اوقات ہے، صرف اسی لیے کریں گے کہ اس کے چاہنے والوں میں، میں اشارہ کر دیتا ہوں ذہن آپ کا تیار ہو جائے۔ ارے مٹی قدموں میں آئی، ایک نسبت، تیل زلفوں پہ لگا، ایک نسبت۔ اب علی کی نسبتیں سننے کے لیے نظم مجھے آ گئی ہے یاد، ہے وہ اٹی سے بھی کم والی بات، لیکن کچھ سمجھ آپ کی آ جائے گی کہ اگر آغاز یہ ہے تو انتہا پھر کیا ہوگا، اگر جھلک یہ ہے تو حقیقت کیا ہوگی۔ ایک نسبت والا بے مثال ہے۔ اب آسن علی کو نسبتیں کیسی نصیب ہیں؟ عجیب بات ہے کہ میرے علی کو، بعد کی باتیں تو بعد کی چھوڑو، پہلے دن ہی میرے علی کو خود ہی نہلایا رسول نے۔
مرضی والے ہو، بات محنت کی ہے، اگر دل میں اترے تو دعا ضرور کرنا. اور یہی فرق ہے ہم میں اور غیروں میں، ہم علی کو بھی محمد کی نسبتوں کے حوالے سے مانتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا کلیئر ہے، بنیادی عقیدہ ہے، وہی بلند ہے جو محمد سے منسوب ہے. سنیں، میرے علی کو خود ہی نہلایا رسول نے، میرے علی کو خود ہی، اور آگے نہیں چلتا تو اور پڑھاؤں، روتے علی کو خود ہی بہلایا رسول. نسبتیں گنتے جاؤ، میرے علی کو خود ہی نہلایا رسول نے، میرے علی کو خود ہی نہلایا رسول نے، روتے علی کو خود ہی بہلایا رسول نے. اور عجیب بات ہے، لوگوں کے استاد ہوں گے، کسی کا شیخ الحدیث، کسی کا شیخ التفسیر، میرے علی کو خود ہی ہے پالا رسول نے. میرے علی کو خود ہی ہے پالا رسول نے، حب خدا کے سانچے میں ڈھالا رسول نے. میرے علی کو خود ہی ہے پالا رسول نے، حب خدا کے سانچے میں ڈھالا رسول نے. ابھی 4 نسبتیں ہیں، بہت کچھ آگے ہیں. میرے علی کو خود ہی پڑھایا رسول. علی کا استاد دکھاؤ جہان میں، جہان میں اور کوئی استاد نہیں، علی کا استاد نبی ہے. میرے علی کو خود ہی پڑھایا رسول نے، میرے علی کو خود ہی سکھایا رسول نے، میرے علی کو خود ہی لکھایا رسول نے. پڑھایا رسول نے، سکھایا رسول نے، میرے علی کو خود ہی لکھایا رسول نے. اور صرف پڑھائے لکھائے پہ نہیں رکھا، داماد مرتضیٰ کو بنایا رسول. صرف پڑھائے لکھائے پہ نہیں چھوڑا، میرے علی کو خود ہی پڑھایا رسول نے، میرے علی کو خود ہی سکھایا رسول نے، میرے علی کو خود ہی لکھایا رسول نے، میرے علی کو خود ہی ہے پالا رسول نے، حب خدا کے سانچے میں ڈھالا رسول نے، خود ہی پڑھایا رسول نے، خود ہی لکھایا رسول نے، خود ہی سکھایا رسول نے. داماد مرتضیٰ کو بنایا رسول نے. ہجرت کی شب کو گھر میں، کوٹ نکے والے ہون ڈنڈی مار دے پے ہو، ہجرت کی شب کو گھر میں سلایا رسول نے، اور خیبر میں اس کو جھنڈا تھمایا رسول نے. نظم بہت بڑی ہے، آخری جملہ اور آخری پیغام. داماد مرتضیٰ کو بنایا رسول نے، ہجرت کی شب کو گھر میں سلایا رسول نے، خیبر میں اس کو جھنڈا تھمایا رسول نے. موقع غدیر خم کا، صحابہ کی بزم میں سب مومنوں کا مولا بنایا رسول. سیال شریف توجہ ہے نا قبلہ. جس کو ایک نسبت ملے اس جیسا جہان میں، اس جیسا جہان میں، تو پھر اس علی کی مثل کوئی کیسے ہوگا. جس کو ایک نسبت نہیں، بے شمار نسبتیں نصیب ہیں، بے شمار نسبتیں نصیب ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ترکڑی آپ کے پاس ہے، ضمیر آپ کے پاس ہے، یہ اندر والا منصف بڑا تکڑا ہوتا ہے، اس سے بڑا منصف کوئی نہیں اگر زندہ ہو. اگر ایک نسبت والا بے مثال ہے تو پھر اتنی نسبتوں والا کیا ہوگا. مزہ نہیں لیا آپ نے جملے کا. اجازت دیں تو یہ انصاف کر کے جائیں، یہاں پہ انصاف کر کے جائیں. ایک نسبت والا اگر بے مثال ہے تو پھر اتنی نسبتوں والا صرف بے مثال تو نہیں ہوگا. یہ تین جی نے جی کہ کلے والا بھی آکھو بڑا زمیندار ہے، 50 مربے والے بھی آکھ چھڈو بھی بڑا ہی زمیندار ہے. وہ 50 مربے والا کتھے تے کلے والا چھودا کتھے، وہ حال کوئی نہیں ہوندا، وہ مال نہیں گنیندا. ایک ہی کلے تے 50 مربے بڑا فرق ہوندا ہے. بھئی جس کو ایک نسبت ملے وہ ہو گیا بے مثلیت کا حقدار.
کائنات میں کوئی اس کی بے مثلیت کو چیلنج کر سکتا؟ تو پھر انصاف کر جاؤ نا، منصفوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں، گلی گلی نگر نگر یہ اعلان کر کے بتا جاؤ، جس کو ایک نسبت ملے وہ بے مثلیت کا حقدار ہوتا ہے، اور جس کو بے شمار نسبتیں ملیں وہ بے مثلیت کا حقدار نہیں، بے مثلیت کا سردار ہوتا ہے۔ انہیں تے تو جٹن دسن دی لوڑ کوئی نہیں، علاقہ بھی سرداراں ہے بھئی، حقداری اور ہوندی ہے تے سرداری، حقداری اور ہوتی ہے سرداری، حقداری اور ہوتی ہے سرداری، حقدار ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے۔ حقداری میں اور سرداری میں پہلا فرق یہ ہے، جو حقدار ہے وہ خود بے مثال ہے، اور جو سردار ہے وہ خود تو بے مثال ہوتا ہی ہے، جس کو بے مثال کرنا چاہے اسے بھی بے مثال کر دے۔ حصول برکت کے لیے آخری جملہ دے رہا ہوں، اور پڑھی ہوئی آیت کے ساتھ ملا کے کہہ رہا ہوں، ساری نسبتیں علی کی بے مثال ہیں نبی کے ساتھ۔ آخری نسبت پر صرف بات کروں گا، آئندہ وعدہ رہا ایک نسبت پر بات کرتے ہوئے ہم تفصیل کی طرف جائیں گے چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے۔ آخری نسبت پر بات کر رہا ہوں، میں نے کیا کہا تھا کہ موقع غدیر خم کا صحابہ کی بزم میں، موقع غدیر خم کا صحابہ کی سب مومنوں کا، کن کا؟ سب مومنوں کا مولا بنایا رسول، سب مومنوں کا مولا۔ میں علی کا وہ قصیدہ نہیں پڑھ رہا جو جنگ سرگودہ یا ملتان سے آتا ہے، میں کوٹ نکا کی اس مسجد میں علی کا وہ قصیدہ پڑھ رہا ہوں جو محمد کی زبان سے آتا ہے۔ یہ علی کا وہ قصیدہ ہے جو میرے نبی نے عطا فرمایا، مستدرک ہے، امام حاکم ہے، دیگر بھی اعلیٰ درجے کی کتب حدیث میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب آخری حج مبارک ادا فرمایا تو صحابہ کے بارے میں روایت ہے کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ نے حضور کی سنگت میں حج کیا۔ بڑی تعداد ہے، کثرت قلت ہو سکتی ہے لیکن عرف عام میں یہ مشہور ہے کہ 1,24,000 صحابہ کا اجتماع تھا حضور کے ساتھ جب آخری حج آپ نے فرمایا۔ حج کر کے جب واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر رکے، وضو کروائے، نماز پڑھائی۔ میرے فکر تینوں کی طرف اگر آپ کو توجہ ہوتی تو بات بہت اونچی چلی گئی تھی۔ اللہ جانے قبلہ مسئلہ کیا ہے، راز کیا ہے، میں اس راز کو تو نہیں جانتا لیکن اس حسن کو اندازہ ضرور کر سکتا ہوں۔ جس دن محمد کی عزت کا اعلان اللہ نے کرنا تھا، جس دن نبی پاک کی عظمت کا اعلان اللہ نے کرنا تھا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اکٹھا فرمایا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ جس دن محمد کی سرداری کا اعلان کرنا تھا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اکٹھا کیا، اور جس دن مصطفیٰ نے علی کی سرداری کا اعلان کرنا تھا، نبی نے بھی مجمع کم نہیں کیا، 1,24,000 صحابہ کو علی کی سرداری کے اعلان کے لیے۔ صحابہ کا بھرا مجمع، ارے جس مجمع میں ایک ولی بیٹھا ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، تو جہاں 1,24,000 محمد کے صحابہ بیٹھے ہوں کتنا پاکیزہ مجمع ہوگا، کیا اہتمام ہے، کیا انصرام ہے۔ اور پھر صحابی نہیں، تازہ حاجی بھی ہیں، اور حج بھی عبد الرحمن سدیس کے ساتھ نہیں، زہرا کے بابے کے ساتھ ادا کی۔ اور پھر صرف حاجی نہیں ہے، رسول نے وضو بھی کروا رکھے ہیں، پھر محمد نے پیچھے نماز بھی پڑھوا رکھی ہے۔ پاکی کا کتنا اہتمام ہے، ذہن میں خیال تو آتا ہے اتنا اہتمام، پہلے صحابہ والی پاکی، پھر حاجی والی پاکی، پھر وضو والی پاکی، پھر نماز والی پاکی۔
اتنی پاکیاں اور اتنا بڑا جلسہ، تو جواب یہی ملتا ہے جس کی سرداری کا اعلان ہو رہا ہے قیامت تک اگر پاکی کا تعارف رہے گا تو علی اور علی کے بچوں کی وجہ سے رہے گا۔ نسل طہارت اسی سے چلے گی، پاکی والوں کی نسل اسی سے چلے گی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ بہت خوبصورت تفصیل ہے اس کی، وعدہ رہا پھر آگے عرض کروں گا، صرف ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے بھرے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا مان نانا میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ اور ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت الفاظ ہے، سرکار نے فرمایا لستم تعلمون، اے میرے صحابہ جانتے ہو انی اولا بالمومنین من انفسہم، صحابہ جانتے ہو کہ میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہوں۔ میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک جو مومن ہیں ان کو آپ ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا۔ اولا کیا ہے؟ اولا 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 الستم تعلمون، تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہوں، ان کو جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ یا رسول اللہ ٹھیک، ایک اور روایت میں من ولیکم، او میرے صحابہ تمہارا ولی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہمارا مولا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا اللہ کے بعد کون ہے؟ اللہ کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ و رسولہ، اللہ ہمارا مولا ہے اور اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہمارا مولا ہے۔ یہاں تک کی روایات ذہن میں آ گئیں، یہ تینوں قسم کے سوال ذہن میں رکھے، ادھر لستم تعلمون انی اولا بالمومنین من انفسہم، ادھر من ولیکم۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، میرے نبی نے اس طرح باقاعدہ جناب علی المرتضیٰ کا ہاتھ اوپر اٹھایا، بڑے مجمع کو علی دکھایا، علی کا ہاتھ بھی دکھایا، اور ساتھ میں یہ اعلان فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ اوہ بات سن لو، جس کو میں جان سے پیارا ہوں اس کو علی بھی جان سے پیارا ہے۔ بلکہ اس کا اگر نحوی ترجمہ کریں تو اور خوبصورت ہے۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی، کہا دعویٰ ہر کوئی کرے گا کہ نبی مجھے جان سے پیارا ہے، کہے گا ہر کوئی کہ نبی مجھے جان سے پیارا ہے۔ فرمایا میں یہ دعویٰ کسی کا اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک وہ جان سے زیادہ پیار میرے علی کے ساتھ نہ کر کے۔ فرمایا جس کو میں جان سے پیارا ہوں اس کو علی بھی جان سے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی، جس کا مجھ سے رشتہ ہے اس کا علی سے بھی، جس کا علی سے رشتہ نہیں اس کا نبی سے رشتہ، جس کو علی پیارا نہیں اس کو نبی بھی پیارا، جس کا علی سے تعلق نہیں اس کا نبی سے تعلق بھی۔ یہ شمس الرحمن کا فیصلہ نہیں، حبیب یزدان کا فیصلہ۔ تو قبلہ یاد رکھیں، علی سے رشتہ بنائیں، علی سے تعلق بنائیں، علی سے ربط بنائیں، کیونکہ نبی نے کہا ہے میں اسی کا رشتہ قبول کروں گا جو میرے علی سے رشتہ رکھ کے آئے گا۔ اور اگلی دعا سن لیں، بس میری حاضری پوری ہو جائے۔ علی کی عزت و عظمت کا یہ قصیدہ عطا کر کے میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور وہ دعا سننے والی ہے اللہم والے من والا۔ یا اللہ یہ دعا ایسی ہے جو تیرے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، کائنات تک آنے والے ہر غلام کے لیے ہے۔ میرے نبی کی دعا، یا اللہ میں علی سے پیار کرتا ہوں، تو بھی علی سے پیار کر۔ اور مومنوں کو بھی کہا
کہ او لوگو جو مجھ سے پیار کرتا ہے علی سے پیار کرے، میں اسی کا پیار کروں گا جو قبول کروں گا جو علی سے پیار کرے گا۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم والمن والا ہو، یا اللہ میری دعا ہے 14ویں صدی ہو یا 20ویں صدی ہو، 15ویں صدی ہو یا 38ویں صدی ہو، یا اللہ جو جہاں جس رنگ میں بیٹھ کے میرے علی سے پیار کرے، آئے جو جہاں جس رنگ میں بیٹھ کے میرے علی سے پیار کرے، یا اللہ میں تیرا نبی آخری نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں جو میرے علی سے پیار کرے، میرا مالک تو اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا کر۔ اب قبلہ اگر اللہ کا پیار چاہتے ہو تو راستہ رسول نے بتا دیا ہے، علی سے پیار کرو، نبی بھی راضی ہوگا، خدا بھی راضی ہوگا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بعد آپ پھر ملیں گے تو بات کو یہیں سے شروع کریں گے۔ پڑھنا علی کی ولادت کو ہے، لیکن علی کا تعارف کر کے ہی ولادت کی طرف جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ملتے رہیں گے، پاکوں کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔